پشاور میں افغانی ملبوسات بیچنے والی یہ ہے MBBS کرنے والی ماریا بنگش۔ ماریا نے MBBS کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پرانے کپڑے بیچنے کا کاروبار ہی شروع کیوں کیا؟ ماریا کو دکان چلاتے ہوئے کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ شادیوں میں پہنتے ہیں، عید پہ پہنتے ہیں، نوروز پہ پہنتے ہیں، ڈیفرنٹ ایونٹس پہ یہ ڈریسز پہنے جاتے ہیں۔ USA سے، کینیڈا سے، UK سے، نیوزی لینڈ، ہر ایک کنٹری سے ہمیں آرڈرز آتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ کتنا مشکل تھا خیبر پختونخوا میں فیمیل کے لیے دکان چلانا؟ کس نے سپورٹ کیا؟ کس طرح سٹارٹ لیا آپ نے؟ مجھے فیملی سپورٹ تو پہلے سے بھی بہت زیادہ تھا جب میں نے آن لائن سٹارٹ کیا تھا، اور یہاں پر جب میں نے سٹارٹ کیا تو سوسائٹی کا ریئیکشن بالکل بھی اچھا نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر اور دکاندار بھی تھی، تو کسی نے کمپلین بھی کیا کہ یہاں پر ایک فیمیل دکان نہیں کر سکتی، یہ فیمیل ہے اور ہم سب یہاں پر ہیں۔ تو پھر یہاں پر جو مالک ہے اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو مطلب اچھی بات ہے، کمپلین واپس ہو گئی میرے سارے پر۔ ابھی سب لوگوں کے ریئیکشن اچھے ہیں، سٹارٹ میں نہیں تھے۔ آپ MBBS ڈاکٹر تھی، سوئچ ہوئی ٹورڈز وینٹیج جو ڈریسز ہے، افغانی روایتی یہ پرانے کپڑے ہیں، کس طرح سوئچ ہوئی؟ آئیڈیا کس طرح آیا اور کس طرح آپ نے پھر سٹارٹ لیا؟ جی، میں نے میڈیکل کیا ہے RMI سے، کارڈیولوجی، تو میں نے وہاں سے جب سبق میں نے مطلب وہاں پر جب میں تھی تب سے ہی میں نے آن لائن کاروبار سٹارٹ کیا۔ پھر سلولی اس کو چھوڑ کر، اسٹڈیز کو چھوڑ کر میں نے یہاں پر آن لائن پہ پورا فوکس کیا، کیونکہ وہاں پر میرا من بھی نہیں لگ رہا تھا اور پورا دن اسی میں بھی بزی ہوتی تھی، تو وہ پھر مشکل ہو جاتا تھا مینیج کرنا، تو میں نے وہ چھوڑ دیا، اب آن لائن کرتی ہوں۔ اچھا، تو ہم یہ سمجھ لے جو یہ پرانے وینٹیج ڈریسز ہے، اس میں MBBS سے یا ڈاکٹر بننے سے اس میں زیادہ پیسے؟ وہ تو ظاہری بات ہے، اس میں بہت زیادہ پیسے ہیں، کیونکہ اب ہمارے کچھ فرینڈز ہیں وہ لوگ 25,000 پہ 20,000 پہ جاب کرتے ہیں، RMI میں ہی کرتے ہیں، لیکن ہمیں جاب نہیں کرنا پڑتا، ہم یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، صبح سے بس آن لائن بیچتے ہیں ان ڈریسز کو، 2 3 4 ایک ڈریس $150 سے $300 میں اس کے پرائسز ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیں بھی مہنگے ملتے ہیں۔ پہلے بہت سستے ملتے تھے، پروفٹ بھی زیادہ ہوتا تھا، لیکن ابھی جو پاکستانی روپیز کی ویلیوز کم ہو رہی ہے تو افغانستان میں اس کی اور بھی مہنگے ہو گئے، کیونکہ ابھی وہ افغانیز میں ملتے ہیں اور یہاں پر جب ہم کنورٹ کرتے ہیں تو وہ اور مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہم اگر دیکھیں تو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں خاص کر یا پشاور میں، یہاں پہ اس طرح جو وینٹیج ڈریسز ہے، افغان روایتی یہ پرانے کپڑے ہیں، اس طرح کی دکان ہم نے یہاں پہ کہیں پہ نہیں دیکھا ہے، تو آپ کے ذہن میں کس طرح یہ خیال آیا؟ کس نے آئیڈیا آپ کو دیا؟ کس طرح ذہن میں خیال آیا کہ یہ ایک نیا سیٹ اپ دکان یہاں پہ شروع کرنا چاہیے؟ میری جو امی ہے وہ باہر US میں رہتی ہے، اور میں پہلے سے ان کے لیے کپڑے بناتی تھی، اور مطلب خود نہیں بناتی، ڈیزائن کرتی تھی اور ان کو بیچتی تھی، یہاں پر ڈفرینٹ دکانداروں سے ملتی تھی۔ تب مجھے شوق ہو گیا کہ میں ان کے لیے جب یہ چیزیں لیتی ہوں تو میں خود کے لیے بھی آن لائن پیج بنا لوں، تو جب میں وہاں پر جاتی تھی تو میں نے اپنے لیے ایک پیج بنا لیا 2017 میں۔ اسٹارٹ میں تو پیج نہیں چل رہا تھا، پھر ایک دن میں نے TikTok اکاؤنٹ بنا دیا، میرے بھائی نے کہا کہ TikTok بناؤ، تو TikTok اس کے ساتھ میں نے بنا دیا، اور TikTok پہ میری ویڈیوز وائرل ہو گئی، تو ویڈیوز وائرل ہونے کے ساتھ ساتھ میرا Instagram بھی بوسٹ اپ ہو گیا اور مجھے آرڈرز آنے شروع ہو گئے توڑتے، لیکن ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اچھا، تو یہ کہاں سے آپ یہ پرانے کپڑے آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ اور پھر اگر اس میں کوئی مرمت کا کام ہو تو آپ کے ساتھ کوئی کاریگر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کس طرح ان کو ریپیئر کرتے ہیں؟ اچھا، یہ جو ہے یہ کپڑے جو ہے یہ افغانستان سے آتے ہیں، پرانے بھی ہوتے، اچھے بھی ہوتے، ڈیپینڈ کرتا ہے کوالٹی پہ، اور جب یہاں پر آ جاتے ہیں، میرے پاس کاریگر ہے، کارخانہ ہے، تو اس میں ان کے سیٹ اپ ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جہاں پر مطلب پٹے ہوتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں، کپڑا چینج کرنا وہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی مرمت ہونے کے بعد یہ یہاں پر آ جاتے ہیں، میں اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں، وہ Instagram پہ پوسٹ کرتی ہوں، اس کے بعد یہ اس پہ آرڈرز آتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کے پاس صرف یہ وینٹیج ہی ڈریسز ہے، یہ پرانے ہی کپڑے کہ نہیں آپ لوگ یہاں پہ بھی سوٹس بناتے ہیں؟ زیادہ تر میرے پاس پرانے ہیں، کیونکہ مجھے پرانے کپڑوں کا بہت شوق ہے، لیکن ہم کسٹمر آرڈرز پہ بھی بناتے ہیں، یہاں پر بھی بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے افغانستان میں بھی بناتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں اور یہاں پر ہم بیچتے ہیں، نئے کپڑے بناتے ہیں افغانستان میں بھی۔ اچھا، جو یہ پرانے کپڑے ہیں ان کی پرائسز رینج کیا ہے؟ کم سے کم کیا پرائسز ہے ایک جوڑی کی، اور سب سے اگر مہنگے جوڑی کی ہم بات کریں تو ان کی پھر کیا پرائس ہے؟
اچھا، جو سب سے نارمل ڈریس ہوتی ہے وہ ہمارے $150 سے سٹارٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں ہم 25,000 کا ایک ڈریس بیچتے ہیں. اور جب سب سے مہنگی ڈریس ہوتی ہے وہ ہماری جو ایک افغانستان کا فیبرک آتا ہے وہ ہوتا ہے گل بخمل. وہ 1 میٹر ہمیں لوکل مارکیٹ میں بھی 3,000 4,000 کا 1 میٹر ملتا ہے، جس میں 18 میٹر 20 میٹر اور 15 میٹر 12 میٹر کپڑا یوز ہوتا ہے. تو وہ ہم $300 $350 $400 پہ بیچتے ہیں. اچھا، آج تک سب سے زیادہ، اور ہم اگر بات کریں سب سے مہنگا، اگر آپ نے کوئی سوٹ کسی پہ سیل آؤٹ کیا ہو تو وہ کون سا تھا؟ میں نے ایک دلہن کے لیے ڈریس بنایا تھا $750 کا، وہ میں نے بھیجا تھا. اچھا، $750. ہاں، مطلب پاکستانی روپے سے کتنے بنتے ہیں اس ٹائم پہ؟ تو میں نے جب بھیجا تھا تو تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ تقریباً 90,000 بن گئے تھے، سم تھنگ اس طرح کچھ بن گئے تھے. ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ لوکلی بھی لوگ کی جانب سے، کسٹمر کی جانب سے آپ کو آفرز آتے ہیں کہ نہیں؟ موسٹلی باہر ممالک کے فورین کنٹریز کے آرڈر آتے ہیں. موسٹلی تو فورن اور باہر ملک کے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ مانگتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی افغانی لوگ بہت زیادہ آ گئے پشاور میں، پاکستان میں، تو وہ لوگ بھی لیتے ہیں. اسلام آباد میں بھی لیتے ہیں، کراچی میں بھی بہت زیادہ لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جب آپ کو کوئی ڈریس یہاں پہ لے کے آتا ہے یا افغانستان سے کوئی بیچتا ہے تو آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ کپڑا یونیک قسم کا ہے، اس پہ جو کام ہوا ہے یہ زبردست ہے اور یہ اچھے داموں پہ پھر فروخت ہو سکتی ہے؟ اصل میں ہم جو بندہ ہمارے لیے کپڑے لیتا ہے، ہم نے ان کو نشانی دی ہے کہ اگر اس طرح ملے تو اس کو چھوڑنا مت، خیر ہے تھوڑے سے مہنگے لے لو لیکن یہ لے لو. تو وہاں پر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس ٹائپ کی چاہیے، کس طرح کا کپڑا چاہیے. تو وہ جیسی مطلب وہ 1 مہینے 2 مہینے میں 10 ڈریسز 12 ڈریسز 15 ڈریسز وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے. تب وہ اپنے ساتھ پاکستان لے آتا ہے جاتے ہیں. ڈفرینٹ یہاں پر ہمارے ٹریول ایریاز میں بھی گھومتے ہیں. میرے پاس 6 بندے ہیں جو موٹر سائیکلوں پہ جو ڈفرینٹ گھروں میں جاتے ہیں، ان کی ایکسیسریز دیتے ہیں. کسی کو میک اپ دیتے ہیں، کسی کو پرفیوم دیتے ہیں، کسی کو گھر کی کوئی ایکسیسریز چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو کپڑا دیتے ہیں. تو یہ اس کے ایکسچینج میں یہ ڈریسز ملتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کی پرائسز اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ہر قسم کا پرانا ڈریس لیتے ہیں. اچھا، تو آپ کی زیادہ تر جو کام ہوتا ہے وہ آن لائن آرڈر ہوتے ہیں؟ جی. کسی کی جانب سے آرڈر آیا آن لائن تو پھر اس کی شپمنٹ کس طرح ہوتی ہے؟ اگر آرڈر آئے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو 7 دن میں یہ ڈریس مل جاتا ہے، کم سے کم 8 یا 7 دن میں مل جاتا ہے. یہ کمپنی ہے، ہم UPS یا DHL کے تھرو کرتے ہیں ان کی شپمنٹ. اچھا، تو جس طرح آپ نے کہا کہ فورین باہر کے ممالک سے زیادہ آرڈرز آتے ہیں، تو کون سے ملک والے یہ کوچی ڈریسز زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اور یہ اصل میں یہ کون سے علاقے کے ہے افغانستان کی یہ کوچی ڈریسز؟ کوچی جو ہے یہ افغانستان میں خود ایک قوم ہے جس کو کوچیان کہا جاتا ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور وہاں پر مطلب رہتے ہیں. تو یہ وہاں پر افغانستان میں تو سب لوگ اس کو پہنتے ہیں، شادیوں میں پہنتے ہیں، عید پہ پہنتے ہیں، نوروز پہ پہنتے ہیں، ڈفرینٹ ایونٹس پہ یہ ڈریسز پہنے جاتے ہیں. اور موسٹلی ہر ایک کنٹری سے ہمیں آرڈرز آتے ہیں. لیکن زیادہ تر USA سے، کینیڈا سے، UK میں بہت زیادہ افغان ہے، تو وہاں پر بھی بہت زیادہ آرڈرز آتے ہیں. لائک ہم منتھ میں 5-6-7 آرڈر UK سے، 5-6-7 آرڈر امریکہ سے، 5-6-7 اس طرح ڈفرینٹ کنٹریز، ناروے، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہر ایک کنٹری سے ہمیں آرڈرز آتے ہیں. اچھا، جو آرڈرز آتے ہیں کسٹمر کی جانب سے وہ کون سے نیشنلٹی کے ہوتے ہیں؟ وہ پاکستانی ہوتے ہیں، پختون ہوتے ہیں، یعنی کوئی یورپین وغیرہ فورنرز ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ سارے افغانیز ہوتے ہیں. میرے موسٹلی کسٹمرز جو ہے وہ افغانی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ MBBS ڈاکٹر بننے سے بہتر یہ تھا کہ میں پہلے سے ہی یہ کاروبار شروع کرتی یہ دکان؟ نہیں، مجھے پہلے سے بزنس کا شوق تھا، لیکن امی نے میڈیکل میں ایڈمیشن کرا دیا. پھر میرا پھر بھی شوق نہیں تھا، تو میں اس چیز میں زیادہ تر انوالومنٹ میرا بہت زیادہ تھا پہلے سے کہ میں یہ چیز کروں گی، بزنس کروں گی. میں نے BBA میں ایڈمیشن لینا تھا لیکن گھر کی وجہ سے نہیں لیا. اچھا، جو آپ کے ریلیٹیوز ہے یا گھر والے ہیں یا آپ کے جو فرینڈ سرکل میں لوگ ہیں، وہ تو یہ نہیں کہتے کہ بس ہم نے نہیں پڑھنا ہے، ہم نے بھی ماریا کی طرح ایک دکان کھولنی ہے اور زیادہ پیسے ہم نے بھی کمانے ہیں؟ میری موسٹلی سارے فیملی ممبرز اس کاروبار میں لگ گئے ہیں. میرا خود کا بھائی بھی کہتا ہے کہ نہیں میں اب نہیں پڑھوں گا، حالانکہ وہ 10th کلاس میں ہے. تو اس پہ بہت زیادہ بیڈ افیکٹ پڑ رہا ہے کیونکہ وہ پڑھائی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی، میں بھی نہیں کروں گا، میں بھی بزنس کروں گا، حالانکہ اس کے لیے پڑھائی بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا، تو ہمارے جو ناظرین ہیں ایٹ دا اینڈ آپ کیا خصوصی پیغام دیں گے کہ وہ ڈاکٹرز انجینئر بنے کہ نہیں وہ اپنے ایک خود مختار سیٹ اپ بزنس کا بنائیں؟ انڈیپینڈنٹ لڑکی اس معاشرے میں بہت ضروری ہے، خاص کر KPK میں. تو اسٹڈیز بھی رکھنی چاہیے ساتھ ساتھ میں، لیکن خود کا بزنس تو خود کا ہوتا ہے.
اچھا تو آپ کی منتھلی انکم کتنی ہوتی ہے یہاں پہ دکان کی؟ اچھا میری جو سیل تو زیادہ ہوتی ہے لیکن ہماری جو پروفٹ ہوتے ہیں وہ 3-4 لاکھ تک ہو جاتی ہے منتھلی بیسس کی منتھلی بیسس کے حساب سے. اچھا ہاں عید اور ان چیزوں میں پھر زیادہ ہوتی ہے, نارملی 3-4 لاکھ ہو جاتی ہے.